حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس سے ایک مسلمان مدینہ آیا۔ اس نے مزار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور مسجد نبوی میں ڈیرا ڈال لیا۔ شب و روز عبادت میں صرف کرتا تھا۔ وہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو مصروف عبادت رہتا تھا۔ وہ نوجوان حسین اور خوش رو تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا۔ مدینہ میں اس کا زہد و تقوی ضرب المثل بن چکا تھا۔ وہ شخص مقدسی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے اس قدر متاثر ہوئے کہ سخت طبیعت کے باوجود اس کے پاس آ کر بیٹھتے تھے۔ اسے کہتے تھے کہ کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ مقدسی صرف ایک ہی جواب دیتا تھا کہ خالق کے ہوتے ہوئے مخلوق سے کیسے مانگوں؟ آپ بھی تو میری طرح محتاج ہیں۔ جب حج کا موسم آیا اور لوگ حج پر جانے کی تیاری کرنے لگے تو مقدسی بھی حج کے لیے تیار ہو گیا۔ جس دن قافلہ حج کوچ کرنے لگا تو خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مقدسی کے پاس الوداع کرنے کے لیے آئے۔ مقدسی نے حضرت عمر سے کہا، اے ابو حفص، میں حج کو جا رہا ہوں۔ میرے پاس ایک چیز ہے، اگر آپ میرے حج سے واپسی تک اپنے پاس امانت رکھنے کی زحمت گوارا فرمائیں تو مہربانی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ بھی کوئی بات ہے، امانت میرے سپرد کر دے، واپسی پر سنبھال لینا۔ مقدسی نے ہاتھی کے دانت کی ایک ڈبیا دی جو لوہے کے کفل سے مکفل تھی، حضرت عمر کو دی اور آپ نے وہ ڈبیا اپنے پاس رکھ لی۔ مقدسی حج پر چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قافلہ حج کو بیرون مدینہ تک الوداع کہنے گئے۔ اس تمام راستے میں وہ مقدسی کے ساتھ چلتے رہے۔ الوداع کرتے ہوئے حضرت عمر نے امیر کارواں کو مقدسی کے بارے میں وصیت کی اور اسے کہا کہ راستے میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس قافلہ حج میں ایک انصاری عورت بھی تھی۔ اسے رفتہ رفتہ اس مقدسی کے شباب اور حسن و جمال نے لبھانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں تو اس نے اپنی دلچسپی کو اس حد تک محدود رکھا کہ مقدسی جس جگہ قیام کرتا تھا یہ اس کے قریب جگہ بنا لیتی تھی۔ بالآخر جب مقدسی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو اس نے خود پیش قدمی کی اور اس سے کہا کہ تو مجھے آپ کے اس جوان رانا اور نرم و نازک جسم پر یہ اونی لباس اچھا نہیں لگتا، یقیناً یہ چبھتا ہوگا اور آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ مقدسی نے جواب دیا، ارے بھلی مانس، اس جسم پر ترس کا کیا فائدہ جو مٹی کی غذا ہے۔ انصاریہ نے کہا، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، جب اس پر دھوپ پڑتی ہے اور حرارت سے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے تو مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے۔ مقدسی نے کہا، ہوش کے ناخن لے، ایسی باتیں نہ کر، مجھے اپنے رب کریم کے حضور سے باز رکھنے کی کوشش نہ کر۔ اب عورت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے کہا، عابد صاحب، آپ سے ایک کام ہے، اگر آپ نے میری مرضی کے مطابق کر دیا تو بہتر، ورنہ اپنا کام نکالنے تک میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ مقدسی نے کہا، آپ کام بتائیں، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور کام کروں گا۔ عورت نے کہا، میں بھلا ایسا کام آپ کو کیوں کر کہوں گی جو آپ کے بس میں نہ ہوگا۔ مقدسی نے کہا، آپ زیادہ پریشان نہ کریں، کام بتائیں۔ عورت نے مسکرا کر کہا، میری صرف ایک خواہش ہے کہ آپ رات کا کچھ حصہ میرے ساتھ مالک کی حیثیت سے گزاریں۔ مقدسی نے کانوں کو ہاتھ لگائے، اللہ کا خوف دلایا، سختی سے جھڑک دیا اور کہا، دیکھ، میں اس کماش کا آدمی نہیں ہوں، تو بھی خانہ خدا کی زیارت کو جا رہی ہے، اپنے ذہن کو اس شیطانی خیالات سے پاک کر دے۔ عورت نے کہا، مجھ پر تیری ایسی کوئی بات اثر نہ کرے گی، میں عورت ہوں اور کبھی اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی، عورت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے، آپ سوچ لیں۔ مقدسی نے کہا، تو یہاں سے چلی جا، تیرے دل میں جو آئے کر گزر، مجھ سے اس قسم کی کوئی توقع وابستہ نہ رکھ۔ چند دن گزرنے کے بعد ایک رات مقدسی حسب معمول رات گئے تک عبادت کرنے کے بعد سو گیا۔ بدنیت عورت اٹھی، اپنی تھیلی جس میں 500 دینار تھے اٹھائی، مقدسی کے پاس جو اپنا سامان تھا اس کے تھیلے میں رکھ کر واپس اپنی جگہ پر سو گئی۔ صبح کو جب اٹھی اور سامان سنبھالا تو تھیلی نہ تھی۔ اس نے رونا پیٹنا شروع کر کے ایک ادھم مچا دیا۔ قافلے والوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں عورت ذات ہوں، سفر میں لٹ گئی، کسی نے میری تھیلی پر ہاتھ صاف کر دیا ہے، میرا تو زیادہ رہا اسی میں تھا اور اب میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ پورے قافلے میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ سالار قافلہ نے تمام قافلے کے سامان کی تلاشی کا حکم دیا۔ ایک چیز کی تلاشی لی گئی لیکن تھیلی برآمد نہ ہوئی۔ سالار قافلہ نے کہا، اس پورے قافلے کا سامان دیکھ چکا ہے، تیری تھیلی کسی کے پاس برآمد نہیں ہوئی، البتہ مقدسی پر چونکہ اس قسم کا شبہ کرنا بھی گناہ سمجھتا ہوں اس لیے اس کی تلاشی نہیں لی گئی۔ عورت نے کہا، یہ درست ہے کہ وہ مقدسی ہے، لیکن جہاں تمام مہاجرین و انصار کی تلاشی لی گئی ہے تو اس کی تلاشی لینے میں کیا حرج ہے؟ ممکن ہے کہ اس کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو، آخر یہ باہر ہی مدینہ میں سے آیا ہے، کون جانتا ہے کہ اس کے سابقہ اعمال کیا تھے۔ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی عورت کی تائید کی۔ سالار قافلہ مقدسی کے پاس آیا۔ مقدسی نماز صبح کے بعد سو رہا تھا۔ سالار قافلہ نے اسے جگایا اور قافلہ میں چوری کا تذکرہ کرنے کے بعد اس سے تلاشی کی اجازت لی۔ مقدسی بیچارہ تو بے فکر تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ مجھے نیکی کی سزا ملنے والی ہے۔ اس نے سالار قافلہ سے کہا،
جب تمام کی تلاشی لی جا چکی ہے تو مجھے ان سے الگ رکھنا خلاف انصاف ہوگا۔ آپ نے جس طرح دوسروں کی تلاشی لی ہے میری بھی لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سالار قافلہ نے سامان کو الٹنا پلٹنا شروع کیا۔ جوں ہی تھیلے کو الٹا تو اس سے عورت کی تھیلی باہر آ گئی۔ وہ بھی کھڑی دیکھ رہی تھی، اپنی تھیلی کو دیکھ کر جھپٹی اور کہنے لگی یہی میری تھیلی ہے، دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ اس کی نمازوں پر نہ جانا، اندر سے کچھ ہے اور معلوم ہوتا ہے۔ اب کیا تھا، پورے قافلے نے اس بیچارے کو لاتوں اور مکوں پر رکھ لیا۔ جب مار مار کر تھک گئے تو اسے زنجیر پہنا دیے کہ حج سے واپسی کے بعد مدینہ لے جائیں گے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائیں گے کہ جس کی آپ نے وصیت کی تھی اس کے کرتوت یہ ہیں۔ مقدسی معاملے کی تہ تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا اور جو کچھ بھی اسے کہا گیا یا اس کے ساتھ کیا گیا اس نے کسی سے ایک لفظ تک نہ کہا۔ تانا زنی کے نشتر اور مار سب کچھ خاموشی سے سہتا گیا۔ جب مکہ پہنچے تو اس نے سالار قافلہ سے دست بستہ گزارش کی کہ آپ بھی حج کے لیے آئے ہیں اور میں بھی اسی نیت سے آیا ہوں، آپ جو ضمانت لینا چاہیں لے لیں اور مجھے حج کے لیے آزاد کر دیں، میں اپنی مرضی سے حج کرنا چاہتا ہوں۔ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد جس دن جس جگہ آپ کہیں گے میں پیش ہو جاؤں گا، آپ مجھ سے جو بھی سلوک کریں گے میں اسے رضائے خدا سمجھ کر برداشت کر لوں گا۔ جس طرح پہلے آپ لوگوں سے شکوہ نہیں کیا پھر بھی نہیں کروں گا۔ قافلے والے دو حصے میں بٹ گئے، کچھ کہتے تھے کہ جان چھڑانا چاہتا ہے پھر کب ہاتھ لگے گا، اور کچھ کہتے تھے کہ نہیں معلوم اس نے چوری کیوں کر لی ہے، ایسا نہیں لگتا جو کہہ رہا ہے وعدہ پورا کرے گا۔ بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ اسے حج کے لیے آزاد کر دیا جائے۔ اگر آ گیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے جائیں گے، اگر نہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر بتا دیں گے۔ آخر ایک انجان شخص کی خاطر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہم تمام جاننے والوں کی بات مسترد نہیں کریں گے۔ اس فیصلے کے بعد ان لوگوں نے مقدسی کو چھوڑ دیا اور اسے کہہ دیا کہ حج سے فراغت کے بعد تو فلاں دن فلاں جگہ ہمارے پاس آ جانا۔ مقدسی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے رخصت ہو گیا۔ حج سے فراغت کے بعد وہ ان کی بتائی ہوئی جگہ پر واپس آ گیا۔ تمام قافلے والے اس کی دیانت سے متاثر ہوئے اور کہنے لگے اب اسے پابا زنجیر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر اسے بھاگنا ہوتا تو بھاگ گیا ہوتا، جب آ ہی گیا ہے تو اسے ساتھ لے چلو، لیکن پابند سلاسل نہ کرو۔ چنانچہ قافلے کے ساتھ مدینہ کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ عورت کے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا تھا۔ واپسی میں دوران سفر قافلہ سے بچھڑ کر ایک جگہ زیادہ راہ کی خاطر ایک بستی میں گئی۔ بستی سے باہر ایک گڈریا ملا۔ عورت نے اس سے کچھ مانگا۔ گڈریے نے کہا میرے پاس تو دینے کو سب کچھ ہے، میں دے دوں گا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ عورت نے کہا تجھے اللہ کی طرف سے جزا ملے گی، میں مسافر ہوں، قافلے والوں میں سے بھی کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زائد نہ تھا ورنہ میں ادھر کو رخ نہ کرتی۔ گڈریے نے کہا اللہ تو ثواب قیامت میں دے گا، مجھے اس وقت کچھ چاہیے۔ عورت نے کہا اگر اس وقت میرے پاس کچھ دینے کو ہوتا تو میں یہاں کیوں آتی؟ گڈریے نے کہا میں ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا جو تیرے پاس نہیں، مجھے تو وہی کچھ چاہیے جو تیرے پاس ہے اور مجھے کچھ دینے سے اس میں کمی بھی نہیں آئے گی، تو میرا مطالبہ مان لے، میں تیری ضرورت پوری کر دیتا ہوں۔ عورت نے جب دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے گڈریے سے حامی بھر لی۔ وہیں ٹیلے کے اوٹ میں عورت نے گڈریے کا مطالبہ پورا کیا اور گڈریے نے عورت کو زیادہ راہ دے دیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر عورت پھر قافلے میں واپس آ گئی۔ ابھی تک قافلہ سستا رہا تھا، کچھ نہیں ہوا تھا۔ سفر میں 2 یا 3 گزرنے کے بعد ایک دن عورت رفع حاجت کی خاطر خلوت میں گئی۔ وہ فارغ ہو کر واپس آ رہی تھی کہ ایک ضعیف العمر شخص نے اس عورت کا چہرہ دیکھ کر پوچھا کیا تو حاملہ ہے؟ عورت نے کہا نہیں میں تو حاملہ نہیں ہوں۔ بوڑھے نے کہا مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں، 2 دن پہلے تو نے جس گڈریے سے زیادہ راہ مانگا ہے تو اس سے حاملہ ہو چکی ہے۔ عورت یہ سن کر رونے لگی۔ بوڑھے نے کہا پگلی کہیں کی روتی کیوں ہے؟ جس کو گڈریے کا واقعہ معلوم ہے اسے اور بھی بہت کچھ معلوم ہے۔ تیرے قافلے میں جو مقدسی ہے اور تو اس سے ایک فریب پہلے کر چکی ہے، پھر حمل بھی اس کے سر تھوپ دے اور ابھی ابھی جا کر سالار قافلہ کو بتا دے کہ مقدسی نے مجھے کمزور سمجھ کر مجھ سے زبردستی کی ہے۔ یہ سن کر عورت خوش ہو گئی۔ جیسے ہی قافلے کے قریب آئی تو واویلا شروع کر دیا۔ قافلے والوں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ عورت نے رو رو کر کہا کہ اس مقدسی ظالم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس نے زبردستی مجھے گھیر کر بالجبر زنا کیا ہے۔ میں شرم کے مارے کچھ نہ کہہ سکی اور نہ کسی کو بتا سکی، مجھ سے زبردستی ہوئی ہے، لیکن اب معاملہ چونکہ میرے بس میں نہیں رہا، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس کی زبردستی کا نتیجہ بہر صورت ظاہر ہو کر رہے گا، میں زبان کھولنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ یہ سنتے ہی قافلے والے ایک مرتبہ پھر مقدسی پر پل پڑے، لاتوں گھوسوں اور مکوں سے اس کا برا حال کر دیا، لیکن مقدسی نے کسی کو کچھ نہ کہا اور اپنی صفائی میں زبان نہ کھولی۔ جتنی گالیاں پڑتی رہیں، جتنی مار پڑتی رہی اور جس قدر تان و تشیح ہوتی رہی، سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا۔ مدینہ قریب تھا۔ اہل مدینہ کو قافلے کی واپسی کی اطلاع مل چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہل مدینہ بیرون مدینہ قافلے کے استقبال کے لیے رکے ہوئے تھے۔ جب قافلہ پہنچا تو ہر ایک دوسرے سے بغل گیر ہونے لگے۔ حضرت
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح مقدسی کو تلاش کر رہی تھی کہ سالار قافلہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چوری اور زنا بالجبر کی دونوں داستانیں سنا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا مقدسی پابند سلاسل سب کچھ خاموشی سے سن رہا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے ظالم، یہ تو نے کیا کیا؟ تیرا ظاہر تو بڑا اچھا تھا لیکن تیرا باطن اتنا برا، باخدا میں تجھے وہ سزا دوں گا کہ تیرے جیسے بد باطن پھر کبھی لباس زہد پہن کر کسی کو فریب نہ دے سکیں گے۔ مقدسی نے زبان تک نہ کھولی، خاموشی سے بیٹھا رہا اور سنتا رہا۔ دوسری طرف لوگوں کی بھیڑ میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا چلا گیا اور لوگ انتظار کرنے لگے کہ اب دیکھیں گے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت عمر نے تمام واقعہ حضرت علی کے گوش گزار کیا۔ آپ نے مقدسی کو دیکھا، وہ سر جھکایا پابند سلاسل خاموش بیٹھا زمین کو دیکھ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں علی خود گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص نے نہ تو زنا کیا ہے اور نہ ہی چوری کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنتے ہی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے علی، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا کوئی عورت اپنے آپ کو داغدار کیسے کر سکتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، شرافت سے اپنی پوری داستان ان لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ عورت نے کہا، قافلے نے میری تھیلی اس کے مال سے برآمد کی ہے، یہ قافلہ چوری کا گواہ ہے۔ جہاں تک زنا کا تعلق ہے تو زنا گواہوں کے سامنے نہیں کیا جاتا۔ بات یہ ہے کہ اس کی قرات بڑی حسین اور دلکش تھی۔ قافلے والے جانتے ہیں کہ میں اس کی قرات سننے کی خاطر اس سے قریب تر رہتی تھی۔ ایک رات جب قافلے والے سو گئے تو میں اس کے قریب ہی پڑی تھی، اس کی قرات سن رہی تھی۔ جب میں سما میں منہمک ہو گئی تو اس نے اچانک اتنی جلدی سے مجھے دبوچ لیا کہ میں ہل نہ سکی اور رسوائی کے خوف سے فریاد تک نہ کر سکی۔ جب مجھے حمل کا یقین ہو گیا تو میرے پاس اظہار کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تجھ پر لعنت کرے، تو نے دونوں باتوں میں جھوٹ بکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے امیر المومنین، اس نوجوان نے حج پر جاتے ہوئے آپ کو امانت دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بالکل میرے پاس اس کی امانت موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آپ ایسا کریں، وہ ہاتھی کے دانت کی ڈبیا جس پر لوہے کا تالا پڑا ہے اس جوان کی امانت دربار میں منگوا کر اپنے پاس رکھیں، پھر میں آپ کو اصل واقعے سے آگاہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ڈبی منگوائی اور اپنے پاس رکھ لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا، اب میں جو کچھ پوچھتا جاؤں سیدھی سیدھی بات بتاتی جانا، ورنہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس بھرے مجمع میں تیرے سابقہ کرتوت مع گواہوں کے کھول کر رکھ دوں گا۔ عورت کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور تھر تھر کانپنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تو نے فلاں مقام پر اس جوان کے پاس جا کر اسے دعوت گناہ دی تھی؟ آپ نے عورت کے وہ جملے دہرائے جو اس نے مقدسی جوان کے جسم کی نرمی اور چہرے کی بشاشت کے متعلق کہے تھے۔ آپ نے مقدسی کے دونوں جواب ہی دہرائے۔ عورت نے کانپتے ہوئے عرض کیا، قبلہ، میں نے دعوت گناہ دی تھی۔ آپ نے فرمایا، اس جوان کے انکار پر تو نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں عورتوں جیسا مکر کروں گی اور تو ذلیل ہو جائے گا۔ عورت نے عرض کیا، میں نے کہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک رات جب مقدسی نوجوان شب بیداری سے تھک کر سو رہا تھا تو نے اپنی تھیلی اپنے ہاتھ سے اس کے سامان میں جا چھپائی تھی۔ عورت نے عرض کیا، میں نے یہ کام کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سالار قافلہ سے فرمایا، جب تو نے تمام قافلہ کی تلاشی لے لی تو اس عورت کو بتایا تھا کہ مقدسی کے سوا تمام قافلے کا سامان دیکھ چکا ہوں، تیری تھیلی برآمد نہیں ہوئی تو اس نے تجھے مقدسی کی تلاشی پر آمادہ کیا تھا۔ سالار قافلہ نے کہا، بالکل، اس نے یہی الفاظ کہے تھے جو آپ نے فرمائے ہیں۔ آپ نے عورت سے کہا، واپسی پر جب تیرے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا تھا تو فلاں مقام پر قافلہ سے جدا ہو کر زیادہ راہ کی تلاش میں فلاں بستی کی طرف گئی تھی؟ عورت نے کہا، جی ہاں، ضرور گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بستی کے باہر تجھے فلاں بن فلاں رنگ و شکل کا گڈریا ملا تھا؟ عورت نے کہا، ہاں ملا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو نے اس سے زیادہ راہ کا سوال کیا تھا؟ عورت نے کہا، میں نے اس سے زیادہ راہ مانگا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جواب میں اس نے بھی تجھ سے کچھ مانگا تھا؟ عورت نے کہا، ہاں، اس نے بھی مانگا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کافی تکرار کے بعد تو اس کا مطالبہ پورے کرنے پر رضامند ہو گئی تھی؟ عورت نے کہا، ہاں، میں رضامند ہو گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو نے گڈریے کا مطالبہ پورا کیا اور گڈرے نے تیری ضرورت پوری کر دی، تجھے خیال نہ رہا لیکن تجھے حمل ہو گیا۔ 2 دن بعد فلاں مقام پر تو رفع حاجت کے لیے گئی تھی؟ عورت نے کہا، گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واپسی پر تجھے شیطان ملا تھا؟ عورت نے کہا، نہیں علی، میں نے شیطان کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رفع حاجت سے واپسی پر تجھے اس حلیے کا ایک بوڑھا آدمی ملا تھا جس کی بھویں آنکھوں پر گری ہوئی تھی، کمر جھکی
झुकी हुई थी, रंग काला था, सफेद कपड़े पहने हुए था, एक हाथ में दानों वाली तस्बीह की लड़ी थी और दूसरे हाथ में बड़ा सा डंडा था। औरत ने कहा, हाँ, ऐसा शख्स मिला था। आपने फरमाया, वही शैतान था और इसने तुझे बताया था कि तुझे गडरिये से हमल हो गया। औरत ने अर्ज किया, मुझे इसी ने बताया था। आपने फरमाया, ये बात सुनकर तो रोने लगी थी और इसने तुझे इन अल्फाज से तसल्ली देकर बताया था कि मुक़द्दसी का नाम लेकर काफिले वालों को बता दे। तूने काफिले में वापसी के बाद वाविला करके काफिलों को बताया। औरत ने कहा, बिल्कुल ऐ अली, ऐसे ही जैसे आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया है। ऐसा मालूम होता है जैसे आप काफिले के साथ थे और मेरे कदम कदम पर आप मेरे साए की तरह थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ अबुल हफ्स, इस नौजवान ने शौक़े इबादत में इंतहा पसंदी से काम लेकर अपने आप को औरत के नाकाबिल बना रखा था और इसने जो अमानत आपको दी थी और जो इस वक्त आपके पास है, इसमें इसकी इंतहा पसंदी का नतीजा है। इस जवान ने अपना आला तनासुल काट कर इस डिबिया में रखा हुआ है जो सब्ज रेशम के कपड़े में लिपटा हुआ है। पहले आप डिबिया को खोलें, खोल कर मेरी बात की तस्दीक कर लें। बाद में जिन लोगों को मेरी बात में शक रह जाए वो इस नौजवान को भी मुलाहिजा कर लें। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अबुल हसन, अब इस खबीसा से क्या सलूक किया जाए? आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, कब्रिस्तान यहूद में गड्ढा खोद कर उसे सीना तक दबाकर रजम किया जाए। इस औरत को संसार किया गया और वह मुकद्दसी नौजवान ता वफात मस्जिद नबवी में मसरूफ इबादत रहा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा पर अल्लाह ताला ने ये हालात मुनकशिफ कर दिए थे और आपके इस फैसले को आपकी करामत करार दिया जाता है। अल्लाह ताला ने आप पर तमाम वाक़यात मुनकशिफ कर दिए थे।